ستے رین صدیق او ستے رین صدیق فاروق ہوری ستے رین صدیق راتوں رات کیوں ہے شاعر نے ذکر کیتا ہے کیونکہ میرے پیغمبر جدوں بھی کدے جاندے کدے صدیق اکبر نال ہوندے کدے سیدنا فاروق اعظم نال ہوندے جدوں بھی جتے جاندے اتھے میرے پیغمبر دے دو وزیر دو ساتھی نالوں نال ہوندے ایسے سفر دے اندر رب نے جبرائیل نو ساتھی بنا دیتا شاعر اس انداز نو اس چیز نو ذکر کر رہے ہیں فرمایا ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکت آ جا چپ کر کے او ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکت آ جا چپ کر کے براق تے بہ کے آج ذرا تو اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا وچ کئی ہے نے نشان کئی اقصا وچ کئی نے نشان کئی اقصا وچ ہے نے نشان کئی جو ہے نے تیرے ویکھن لئی جو ہے نے تیرے ویکھن لئی اقصا وچ ہے نے نشان کئی جو ہے نے تیرے ویکھن لئی اکھاں چک چک دے ویکھ دے سارے نبی دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے اگو فرماندے نے اتھوں مار بلاک براق اتے اتھوں مار بلاک براق اتے لحظے ہفت وچ افلاک اتے جتھے کوئی بھی نبی آ سکیا نہیں ان جگہ تے آ جا چپ کر کے ان جگہ تے آ جا چپ کر کے اگے بڑی پیاری بات سن لو تو عبد تے میں معبود تیرا تو عبد اللہ اللہ رب نے اس آیت دے اندر ہی فرمایا نا عبدی ہی اسے بات نو ذکر کر رہے ہیں کوئی اتھے میرے پیغمبر نو رب دے نال نہ جا کے ملا دوے فرمایا تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد میں مسجود تیرا تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیات للہ دے دو کو بول سنا جا چپ کر کے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. हेलो सैफी यार बंद कर तू अंदर. रब शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा. सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम. वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून.
السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى سدرۃ المنتہا کے پاس عندها جنت المأوى اور اس کے پاس جنت ہے رہنے والی. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ڈانپ رہا تھا سدرا کو بیری کو جو ڈانپ رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى نہیں بہکی آنکھ وما طغى نہ اس نے تجاوز کیا حد سے بڑی. لقد رأى من آيات ربه الكبرى البتہ تحقیق دیکھا اس نے اپنے رب کی نشانیوں کو. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو اس پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ختم الرسل امام الکل امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا والی بطحا شافع روز جزا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر پر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں انگنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے. دعا ہے اللہ جو تیرے بندے مسجد دے اندر اور تیریاں بندیاں مسجد دے اندر نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اول وقت دے اندر تشریف لے کے آئے نے،
اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں نیک حاجات پوریاں فرما۔ اے اللہ انہاں دیاں ضرورتاں، اللہ انہاں دیاں جتنیاں بھی دنیاوی اور دین و دنیا دیاں جو ضروریات نے اللہ سب دیاں اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد نے انہاں نو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوست نے دعا دی درخواست کیتی ہے کہ اودیاں 3 یا 4 بیٹیاں نے، دعا کرو اللہ منوں ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے۔ دعا ہے اے اللہ جنہ دیاں بیٹیاں نے اس نو بیٹا عطا فرما اور نیک بیٹا عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان دے اندر امن و سکون پیدا فرما، کافراں نو ذلیل و خوار فرما۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر نبی علیہ السلام دی زندگی دا ایک معجزہ اور ایک سفر انتہائی اہمیت دا حامل جس دا کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے عرض کر چکا۔ وقت دی قلت دی پیش نظر بہت ساری چیزاں تو کنارہ کردیا ہویاں اختصار دے نال تساں احباب دے سامنے عرض کیتا سی، کچھ چیزاں باقی رہ گئیاں اج جمعۃ المبارک دی گفتگو دے اندر میں عرض کراں گا انشاءاللہ الرحمن۔ نبی علیہ السلام نو اللہ نے معراج کرائی، آسمانہ دی سیر کروائی۔ اللہ رب العزت اگر چاہندے مکے تو سیدھا آسمان دے اوپر لے کے چلے جاندے، رب نے آسمان دی سیر کروانی ہوندی صرف تے ضرورت نہیں سی پہلے بیت المقدس دے اندر اور اس تو بعد آسمان دے اوپر لے کے جانا، بلکہ سیدھا ہی اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبر نو آسمان دی معراج کروا دیندے۔ لیکن کیونکہ دنیا دا ایک قانون ہے، اس دی دلیل منگی جاندی ہے، کوئی بھی بات کرو اس دی دلیل پوچھی جاندی ہے، منگی جاندی ہے کہ ایدی دلیل کی ہے، ایدہ ثبوت کیا ہے۔ ہن آسمان دی سیر تے کسے آدمی نے نہیں کیتی سی، اس وقت دے جو مشرکین مکہ سن او آسمان دی سیر تے نہیں کر کے آئے، ہاں لیکن بیت المقدس فلسطین دا ضرور انہوں نے دورہ کیتا ہویا سی، اس نو دیکھیا ہویا سی۔ اور بعض ایسے دوست بھی ہوندے نے ساڈے معاشرے دے اندر، تسی دیکھیا ہوئے گا ناران کاغان اور جتنے بھی ہیں پہاڑی علاقہ جات نے، اس تو علاوہ دنیا دے اور بھی بہت سے علاقے جڑے نے، اگر انہاں دی سیر کر کے آن انہاں نے ایک ایک چیز نو نوٹ کیتا ہوندا ہے۔ اور ایسے ہی طرح مشرکین مکہ نے جو بیت المقدس انہاں نے او دا محلے وقوع، او دی جگہ، اس دے اندر کھڑکیاں دروازے، اس دا جتنا بھی نقشہ ہے انہاں نے او دا پورا حساب کتاب رکھیا سی۔ نبی علیہ السلام نو رب نے پہلے بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک سیر کروائی، اور وہ اس بات دی دلیل سی کہ اگر لوگاں نے سامنے اس بات نو بیان کیتا جائے کہ میں راتوں رات بیت المقدس دی سیر کر کے آیا، 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، آسمان دا تے پتہ نہیں ہوئے گا لیکن کم از کم بیت المقدس تک جو پیارے پیغمبر دی زبان تو نکلے گا او دے اوپر تے انہاں نو یقین آئے گا نا۔ او کس انداز دے نال؟ کیونکہ بیت المقدس دا سفر کم از کم 40 دن دا سفر ہے اس زمانے دے اندر۔ اگر سواری دے اوپر اونٹ دے اوپر سفر کیتا جائے، اگر اج اتھوں نکلیے تے کم از کم 40 دن دے بعد
مکے تو لے کے فلسطین دا جو علاقہ ہے اس دے دوران جو دورانیہ ہے سفر دا جو وقت ہے 40 دن اس نوں درکار ہوندے سن. تو کس طرح ہو سکتا سی کہ رات دے کچھ حصے دے اندر لیلن جو اس میں نکرہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ پوری رات نہیں بلکہ رات دے کچھ حصے دے اندر. بہرحال نبی علیہ السلام نے اے سفر فرمایا اور ادو سفر نو بیت المقدس تو بعد جدوں آسمانہ دی سیر فرمائی. میں عرض کر چکا ساتاں آسمانہ دے اتے مختلف انبیاء نال ملاقات فرمائی. رب کائنات نے سدرۃ المنتہا تے لے جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام دا دیدار کروایا اور اتے عجیبی منظر ہے، عجیبی نقشہ ہے. سونے دے چھوٹے چھوٹے موتی انج بکھرے ہوئے نے، انج عجیبی خوبصورتی دا خوشنمائی دا ایک ایسا منظر ہے جس نو بیان نہیں کیتا جا سکتا. ما زاغ البصر وما طغى. پیغمبر علیہ السلام اس سارے منظر نو دیکھ رہے نے اور بڑے ہوئی ادب و احترام دے نال دیکھ رہے نے، بڑے ہوئی پیار اور محبت دے نال دیکھ رہے نے. رب فرماندے نے اے ساریاں نشانیاں کی نے؟ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. رب نے اے نہیں فرمایا کہ میں اپنا دیدار کروایا بلکہ فرمایا من آیات ربِّهِ الْكُبْرَى. اللہ رب العزت فرما رہے نے پیغمبر نے میریاں نشانیاں نو اتھے دیکھے آئے. ہن بعض دوست فرماندے نے برائے ہے قرآن دی انہاں آیات تو او اخذ کردے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ نو خود دیکھے ہے بلکہ سامنے دیکھے ہے. اس دے اوپر کافی بحث موجود ہے جس دی صحیح تفصیل اگر اسی دیکھیا جائے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اونا دی اس حدیث تو بات بالکل واضح ہو جاندی ہے. فرماندیاں نے جیڑا بندہ کہے کہ میرے پاک پیغمبر نے عرشاں والے رب نو دیکھیا ہے اس نے اللہ دی ذات دے اوپر بہتان بندے ہے. کیوں؟ او قرآن دی اس آیت نو بیان فرماندیاں نے. آؤ ذرا مسئلہ واضح کردہ جاواں تاکہ جو رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے. بہرحال ایدے اوپر اتنی بحث دی ضرورت بھی نہیں لیکن کیونکہ اس دے اندر مسئلہ آیا تو میں کیا عرض کردہ جاواں جو میں پڑھیا توڑے سینیاں دے تک منتقل کردہ جاواں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات نو اس انداز نال بیان فرما رہی نے اور قرآن دی اس آیت نو بیان فرمان دیا نے. اللہ فرماندے نے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. عرشوں والے خدا نے ایک قانون بناتا ضابطہ بنا دیتا ہے. ضابطہ اللہ رب العزت نے کی بنایا ہے. فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. عرشوں والے خدا نو کوئی نہیں دیکھ سکتا. عرشوں والا رب دنیا دا کوئی انسان انہوں دیکھ نہیں سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. لیکن عرشوں والا خدا اس کائنات دا ذرہ ذرہ اس کائنات دا ایک ایک جڑی چیز ہے رب دے علم تو غافل نہیں. رب دے علم تو باہر نہیں. اللہ رب العزت تو غافل نہیں. فرمایا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا غبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا
تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، رب کائنات نو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن عرشاں والا خدا سب نو دیکھ رہے نے۔ فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اس کائنات دے اندر کتنے ہی بے شمار درخت نے رب دے کائنات دے اندر، جنگلات دے جنگلات اس دنیا دے اندر موجود نے، اور بعض ایسیاں جگہ نے زمین دے اندر، سمندر دے اندر بھی رب نے ایک جنگلات دا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماندے نے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، تسی دیکھیا ہوئے گا خزاں دا موسم آندا ہے، پتے چڑھنا شروع ہو جاندے نے، زمین تے گرنا شروع ہوندا نے، کوئی انہوں شمار نہیں کر سکتا۔ ایک عام درخت ہے، گھر دے اندر درخت ہے، کوئی بندہ انہوں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماندے نے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، رب دا علم اتنا زیادہ وسیع ہے، اتنا زیادہ وسیع ہے، رب دے علم دی انتہا کوئی نہیں، ایک پتا بھی گردا تے رب نو دا معلوم ہے۔ فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین دی تہ دے اندر ایک ایک دانہ رب نو دا معلوم ہے، ولا رطب ولا یابس، نہ خشکی تے نہ تری دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جدا رب دے علم دے اندر موجود نہ ہوئے۔ فرمایا ولا رطب الا ولا یابس الا فی کتاب مبین، رب نو سارا علم پتا ہے، چلے عرشاں والے خدا نے مسئلہ واضح فرما دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان تے گئے، سدرۃ المنتہا تے گئے، رب نے ہوتے کی وحایا لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، رب نے نشانیاں دکھائیاں، نشانیاں کیڑیاں نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 4 نہراں مینوں دکھائیاں گئیاں، 2 ظاہری نہراں نے جڑیاں دنیا تے موجود نے، نیل تے فرات جڑا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے 2 باطنی نہراں کیڑیاں نہریاں، ایک رب نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا سلسبیل نہر ہوئے گی، ایک حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر، رب نے حوض کوثر جڑی نہر ہے انہوں اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دکھایا، اے سونیا قیامت دا دن ہوئے گا، تسی حوض کوثر تے بیٹھے ہوگے، حوض کوثر دے اتے بیٹھ کے تسی اپنے امتیاں نو پانی پلا رہے ہوگے، اپنے امتیاں نو جام پلا رہے ہوگے، حوض کوثر دا پانی پلا رہے ہوگے، اور او دی تاثیر ہے وے، او دا اثر ہے وے 50,000 سال دا دن ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ ایک واری او پانی پی لوے گا، جڑا بندہ ایک واری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھوں دے کوثر دا پانی پی لوے گا، جنی دیر تک جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا نو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں نہراں دکھائیاں گئیاں، اچھا پھر مینوں جنت دے اندر لے جایا گیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنت دا نظارہ کیتا، جنت دے اندر کی دیکھ رہے نے، کمال نے بڑے حلے آ رہے نے، بڑیاں خوشبوئیں آ رہی نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبرائیل اے انیاں خوشبوئیں، اتنا پیاری خوشبو جڑی آ رہی ہے، اتے دنیا دے اندر کوئی بندہ اچھی پرفیوم لا کے آ جائے پورا ماحول جڑا چینج ہو جاندہ ہے، معطر ہو جاندہ ہے، خوشگوار ہو جاندہ ہے، اور جنت، اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبرائیل مینوں دسو اے خوشبوئیں محل دے وچوں آ رہی نے، کدا محل کتوں آ رہی نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دس دے نے اے فرعون دی جڑی نوکرانی ہے ماشطہ، اللہ اللہ رب نے کتنی شاناں عطا فرمائیاں، کتنا مرتبہ عطا فرمایا، وہ ماشطہ کون ہے؟
نوکرانی جیڑی ہے فرعون دی بیٹی نو کنگی کر رہی ہے، بال سوارے کر دیے بھئی او دے بالاں دے اندر کنگی کر رہی ہے، کنگی زمین دے اتے گر جندی ہے، جدو کنگی اٹھا لگ دی اپنی زبان تو الفاظ کی ادا کر دیے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ دا نام لیندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسئلہ واضح کردا جاواں، جیڑے کم دے اندر اللہ دا نام لے لے جائے او دے اندر برکت آ جاندی ہے، جڑے کم نو شروع کرن تو پہلے اللہ دا نام لیا جاوے اللہ دے اندر برکتاں نازل کر دیندے نے۔ دروازے نو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیتا جائے اللہ دیاں حفاظتاں فرماندے نے۔ گھر دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو جاؤ اللہ برکات دے نزول فرماندے نے۔ میرے بھائی جڑا بندہ کھانے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیندا اللہ دے اندر شفاعت برکتاں نازل فرما دیندے نے۔ اور جڑا بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے او کھانا جڑا ہے او بے برکت والا کھانا ہوندا ہے، دے اندر برکت نہیں ہوندی۔ او کھانا جڑا بندے واسطے برکت دا سبب نہیں بندا، او دی غذائیت دا سبب نہیں بندا۔ تو عرض کر رہے ہیں معاشتہ جڑی ہے او دا محل دیکھیا ہے، کنگی زمین دے اتے گر دیے تے بسم اللہ پڑھ کے اٹھاندی ہے۔ جدو بسم اللہ پڑھ دیے جڑی بیٹی ہے فرعون دی آندی ہے اے کدانا لے آئی، اے نوی گل کر چھڑیے، اجا عجیبی کلمے تیری زبان تو سن لینے۔ باپ جڑے میرا فرعون ہے، سارا علاقہ سارا مصر دے لوگ جڑے نے میرے باپ دا نام لیندے نے، میرے باپ نو اپنا خالق مالک مندے نے، اپنا رب جڑا فرعون نو مندے نے۔ معاشتہ تو کدانا لے لیا، معاشتہ جڑی ہے اللہ نے رب العزت نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جڑا بندہ اللہ دا نام لے لیندہ ہے، اللہ دی ربوبیت دا اقرار کر لیندہ ہے، اللہ دی توحید دا اعلان کر لیندہ ہے حقیقت دے اندر، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تے انہوں کوئی خوف ہوندہ ہے تے نہ او غمگین ہوندہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو معاشتہ نے نام لے آئے فرعون دی بیٹی دے سامنے اللہ دا، انہیں جا کے شکایت کر چھڈی، ابا جان تہاڈی نوکرانی جیڑی ہے کسے ہور نو ہی اعلامندی ہے، کسے ہور دی گیت گا رہی ہے، بلایا گیا۔ واقعہ طویل ہے، میں عرض کر رہے ہیں محنت جنہ کیتیاں نے، جنہ نے اپنے آپ نو رب دی رضا واسطے پیش کر چھڑے ہے، رب نے پھر صلہ جڑا بڑا ہی اللہ عطا کیتا ہے۔ اور معراج دی رات جتے بڑیاں چیزاں دکھائیاں ہوتے رب نے معاشتہ دا بھی محل دکھا دیتا۔ اور معاشتہ نے پتہ کی کیتا، سارے فرعون نے جدو انہوں اپنے دربار دے اندر بلایا، منع کیتا نہ منیاں ہویاں، اور اگ جلائی، اگ دے اندر او دے بچیاں نو ڈال دیتا گیا۔ اور ایک چھوٹا بچہ جدو جلا لگے نے، معاشتہ دے دل دے اندر ایک والی دل ہل گیا، کیونکہ کچھ چکیا بچہ ہے، اور ایک بچے دا جڑا دکھ ہے او والدین جان دے نے، جدو گران لگے ایک دفعہ دل ہلیا، لیکن وہ بچہ آواز دیندہ ہے اما جان اے دنیا دیا تکلیفاں کوئی تکلیفاں نہیں، اے دنیا دے سکھ کوئی سکھ نہیں، جڑا اللہ نے سانو کل قیامت نو عطا کرنا ہے وہ بہت بڑا صلہ ہے۔ معاشتہ بھی او دے اندر چلیاں جاندیاں نے، اور بیٹے نو بھی جنم او دے اگ دے اندر جلا دیتا جاندہ ہے۔ میرے بھائی میرے برادر جو بات عرض کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام جنت دے اندر محلات دیکھ رہے ہیں، حضرت معاشتہ دا محل دیکھیا، آگے گئے ایک محل نظر آیا، فرمایا اے محل کی دے سونیا، اے محل توڑی امت دے ایک بندے دے۔ فرمایا وہ بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا عربی ہے۔ عربی کیڑا ہے؟ فرمایا قریشی ہے۔ اچھا قریشی کیڑا ہے؟ فرمایا توڑا امتی ہے۔ امتی کیسا؟ فرمایا توڑا وزیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہاں دا محل دکھایا گیا۔ اگے چلو، مائی آسیہ دا محل، اللہ اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر، قرآن چے قید آندی ہے ان اللہ شاکر علیم، رب بڑا ہی قدردان ہے،
رب کدی کسی دی محنت ضائع نہیں کرتا. ایک چھوٹی جی نیکی ہے، چھوٹی جی نیکی جڑے بندے نے کیتی ہے نا، رب انہوں بھی ضائع نہیں کرتا. اس واسطے دنیا دیاں سہولتاں، دنیا دیاں نعمتاں، دنیا دے اے محلات، دنیا دیاں اے جڑیاں جتنیاں بھی عیش و عشرت دا سامان ہے، کوئی چیز نہیں رب دے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھ دے. کل قیامت نو بندہ پچھتائے گا کہ اللہ میں دنیا دے مال دے پیچھے پھجدا رہا، اللہ اتنا کو نیکی کیتی تو اللہ اتنا اجر عطا کر دیتا ہی. اے اللہ میرے کو تے ٹائم بھی بڑا سی، میرے کو تے سرمایہ بھی بڑا سی، میرے کو تے سہولتاں بھی بڑیاں سن. اے اللہ اگر میں او کم کیتے ہوندے آج تے پتہ نہیں مینوں کتنا قصیدہ مل جاندا. بہرحال میں عرض کر رہا نبی علیہ السلام نو جنت دیاں خصوصیات دکھائیاں جا رہی ہیں اور اتھے ایک صحابی دا گھر دکھایا گیا، محل دکھایا گیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈا او صحابی ہے جڑا ہر وقت قرآن دی تلاوت کرتا رہندا سی، جڑا قرآن دے نال پیار سی. رب نے ادا محل جنت دے اندر اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دکھا دیتا. ہن جہنم لے گئے. اللہ اکبر. میرے بھائی میرے برادر، اے معراج دا سفر ہے. لوگوں نے اے بارے عجیب ہی سسٹم بنا لے. کوئی روزہ رکھدا پھردا ہے، کوئی رات دیاں عبادت کردا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے. اصل جو مقصد ہے وہ تو اسی دور ہو گئے. آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں جبرائیل علیہ السلام دکھاندے نے امت دے او لوگ جڑے اپنے ہونٹاں نو کینچیاں دے نال کٹدے نے پے. اللہ کینچیاں نہ کٹدے نے پے. اللہم لا تجعلنا منہم. فرمایا اے لوگ نے جڑے وہ ساڑھی ایک مثال بنی ہے نا کہ آپ ہی جڑا سب کچھ کری جاؤ، لوگاں نو واضح و نصیحت کرتے جاؤ. فرمایا اے او خطابانے او علماء لوگاں نو نصیحتاں بھی کر دے، فتوے بھی لاندے، سب کچھ کر دے، لیکن جدو اپنی واری آندی ہے سب کچھ کرے جاندے. میرے پیغمبر دی زندگی ہے نا، زندگی 40 سال رب نے پہلے عملی نمونہ دکھایا، اس تو بعد نبوت دا تاج پہنایا. ایویں نہیں سی لوکی آندے، صادق اور امین دا لقب ایویں نہیں سی ملیا. پہلے عملی نمونہ کروایا، بعد چوں جڑا ہے پھر رب نے نبوت دا تاج پہنایا. اور رب نے قرآن دے اندر بڑے پیارے انداز نال بیان فرمایا اور واضح فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا، اتے سارے ایمان والوں مخاطب کی صرف مولویاں نہ سمجھا جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ فرماندے نے اے ایمان والو تسی او گلاں کیوں کردے ہو جڑے آپ ہی نہیں کردے. لوگاں نو کہیے سودی سیدھے رستے جاؤ، آپ ہی جڑا پٹھا رستہ پھڑ لئیے. لوگاں نو کہیے سود کھانا حرام ہے، اپنے سارے کم کرتے جائیے، سودی کاروبار کرتے جائیے. لوگاں نو کہیے نمازہ پڑھو، آپ ہی نمازہ دا دھیان نہ رکھیے. لوگاں نو کہیے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، آپ ہی سب کچھ کرتے جائیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. او گل کر دے ہی کیوں جڑی تسی آپ ہی نہیں کر دیے. تہاڈا آپس نہ جڑا عمل ہے او دے اندر موجود ہونا چاہیے. اللہ فرماندے نے کبر مقتا عند اللہ، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون.
رب دے نزدیک کام گناہ میں جڑا کریا کیتا جاندا ہے او گناہ گناہ ہی ہے، لیکن اللہ فرماندے نے رب دے نزدیک او بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بات دا پتہ بھی یہ سب کچھ پتہ ہے، دوجے نو تبلیغ کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، انہوں برا بلا کہہ رہے ہیں تو فلاں کام کیوں کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جڑا بندہ جان بوجھ کے دوجیاں نو تے منع کردا ہے، اپنی منع نہیں ہوندا، رب دے نزدیک او ڈبل گناہ دا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، میں اس واسطے تھوڑی تفصیل کرنا، اے سبق جڑا معراج دا او میں صحیح معنی دے اندر چاہنا کہ کم از کم سانو او دا جڑا ہے ایک عملی نمونہ مل جائے تاکہ میری اور تہاڈی زندگی سنور جائے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک میں تندور دیکھنا، اوپروں بالکل باریک ہے، نیچے او دا پیٹ بڑا ہے، عورتاں بھی سٹیاں جا رہی ہیں، مرد بھی سٹے جا رہے ہیں۔ اللہ فرمایا جبریل ہے کی ہو رہا ہے؟ انہاں نو سپیشل تندور دے اندر سٹیا جا رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو دسیا گیا میرے پیغمبر اے او لوگ نے جڑے تہاڈی امت دے اندر زنا کرتے سن۔ اے اللہ دعا کریے، اللہ ساڈے جتنے بھی جوان نے ایسی لت ہے، ایسی لعنت ہے جس نو عادت پہ جاندی ہے، وہ بڈھا بھی جڑا باز نہیں آندا۔ کیوں؟ میرے پیغمبر دی ایک حدیث اس بات نو بیان کر رہی ہے کہ رب قیامت نو ایسے بندے دی طرف نظر رحمت نہیں کر کے دیکھن گے، یعنی اس نو دیکھن کی بھی نہیں، پوچھنا سوال کرنا تے بات دی بات ہے نا، وہ دل دیکھن کے بھی نہیں، وہ کیڑا بندہ ہے جڑا بڈھا زانی ہوئے گا۔ اے اللہ سانو سب نو اس بیماری تو، اس گناہ تو محفوظ فرما۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے گناہ دوسرے بھی ہے نے، لیکن زنا ایک ایسا گناہ ہے رب نو ہی شرم آتی ہے۔ گناہ بندہ کر رہے ہے، شرما رب رہے ہے کہ بندہ کیڑے کم میں لگا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے تندور دے اندر انہاں نو سٹیا جا رہے ہے، جہنم دے اندر او مرد تے عورتاں جڑے اس دنیا دے اندر رب دیاں حداں نو پامال کر رہے نے اور تندور دے اندر جر رہے نے، اور انہاں نو پتہ نال کی کیتا جا رہا ہے؟ چنگا سونا ستھرا کھانا چھڈ کے پیپ والا باسی اور گندا کھانا غلاظت نال بھریا ہوا کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا اے کیوں نال کھاندے نے؟ فرمایا رب نے انہاں نو حلال عطا کیتا سی، حلال نو چھڑ کے حرام کھاندے سن۔ میرے بھائی میرے برادر، اگر اپنے پلے گلاں بن لئیے، خدا دی قسم زندگی دے اندر رب عزتاں عطا کر دینے، قیامت نو تے جڑا مرتبہ اور مقام ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ۔ رب دنیا دے اندر معاشرے دے اندر مرتبہ عطا کر دیں، تہاڈیاں گواہیاں لوگ دے نے، اور بندہ فلاں ایسا 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 ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اگے جانا، میں دیکھنا لوہے دیاں کینچیاں پکڑیاں ہوئیاں نے، اور بعض نے ناخن لمبے لمبے نے لوہے دے انج نوچ رہے نے، اور کیے اے نہیں کہ ایک باری نوچ لیا تے ختم ہو گیا معاملہ۔ قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا بدلناہم جلودا غیرہا، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اسی جڑا چمڑا ہے انہوں بار بار بدل دے رہواں گے، اللہ کارے واسطے بدل دے رہو گے۔ فرمایا لیذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تاکہ عذاب نو بار بار چکھنا، عذاب دا جڑا ہے او دی سزائے بار بار انہاں نو ملے۔ وجہ کی اللہ فرماندے نے دنیا دے اندر جڑے گناہ کر رہے سن، آقا علیہ السلام فرماندے نے جبرائیل کون لوگ ہون گے؟ فرمایا اے تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے چگلیاں کردے نے، غیبت کردے نے، نہ مچھدا محفوظ، نہ بازار محفوظ، نہ گھر محفوظ۔
اللہ اکبر. نہ چاہدیا ہویا نہ جاندیا ہویا لا علمی دے اندر اسی ایسی ایسی گلاں دوسرے دے بارے کرنے ہاں. میرے پیغمبر نے وہ تعریف جڑی دسی ہے کہ چگلی اور غیبت دے اندر آندی. وہ کیڑیاں نے؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بندہ وہ اندر موجود نے چیزاں تے آیا وہ پھر بھی ہے کوئی غیبت اور چگلی ہے. فرمایا انہوں ہی غیبت اور چگلی آندے نے. جڑی چیز موجود نہیں ہوتے ہے ہی بہتان ہے. وہ تو بہتان ہوتی سزا اس تو ہی بڑھ کے ہوئے. میرے بھائی میرے برادر ہے بہت بڑا گناہ ہے. ایک تے تسی جدو کردے ہو نا اسی کرنے ہیں چگلیاں کسے دیاں کسے دی غیبت کرنے ہیں. وہ بندہ پتہ نہیں بازارے پھردا پیا کتنے پھردا پیا بس نمازاں بھی پڑھیے صدقہ خیرات بھی کریے ساری نیکیاں اپنی چک کے وہ پلے پائی جانے ہیں. بندے نو پتہ بھی کوئی نہیں جدی غیبت اور چگلی کیتی جا رہی ہے تہاڈیاں نیکیاں وہ پلے پائیاں جا رہی ہیں. ایک ہے نقصان. دوسرا نقصان جڑا قیامت نو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے اندر جو بیان کیتا جا رہا ہے. میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر نے اور بہت ساری نشانیاں دیکھی. اللہ دے نبی واپس آئے. رب نے 3 تحفے عطا کیتے کیونکہ وقت دی قلت ہے. اگر میں سارا بیان کرا بہت لمبی بات ہو جائے گی. آقا علیہ السلام واپس آئے. رب نے نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا. اور سارا تسی مضمون جانتے ہو کہ 50 تو 5 نمازاں ذکر بار بار نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دے کہن تے بار بار جاندے رہے. رب نے بار بار وہ دی کٹوتی کر دے 5 نمازاں رہ گئیاں. اور نبی علیہ السلام نو رب نے فرمایا سونیا تہاڈی امت پڑھے گی 5 نمازاں دا ثواب عطا کراں گا. اللہ دے نبی علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات جد ہوئی. وہ کتے بیٹھے نے؟ بیت المعمور دے نال. بیت اللہ دے اوپر بیت المعمور ہے. ایویں دل دے اندر خیال آیا کوئی کتے بیٹھا ہے کوئی کتے بیٹھا ہے. جنت دے اندر ہی کتے بیٹھے نے. لیکن رب نے ابراہیم علیہ السلام نو بیت المعمور دے نال کیوں بٹھایا؟ فوراً بات یاد آ گئی. رب دے کرانل من بنا للہ مسجد. اللہ اللہ اے تسی مسجد اندر پیسہ خرچ کر دے ہو اے چھوٹی نیکی نہ سمجھا جے. اللہ اکبر. فرمایا من بنا. مینوں یاد آیا والد صاحب ایک چھوٹا جا کم کرتے سن. سارا دن ہی گھر وہ بارے گفتگو کرتے رہنا. سارا دن انج کرنا ہے اتنے انج کرنا ہے. سارا دن اور کوئی کم ہی کوئی نہیں مسجد دے بارے کرتے رہنا ہے. اور جدو کل کلین بجھا رہے سا اللہ تعالیٰ جی مغفرت فرمائے بڑے خوش ہوندے سن اندے کم کر کے. دنیا دے اندر اور کوئی کم ہی کوئی نہیں سی سوائے مسجد ہی مسجد. ہر وقت کدی والدہ نے کہنا کہ تسی ہر وقت ہی کم کرتے ہیں. کدی اور بھی کوئی کم کر لیا کرو کوئی ماڑا جا کاروبار ہی کر لو نال بیٹھ جایا کرو تھے. سارا دن تسی ایسے جانے لگے رہندے ہو. فرمایا کردے سن ایک روٹی کھانی اگر نہیں کھوا سکتے تو انہیں بندوبست میں کر لینا. تو میں عرض کر رہا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور نہ بیٹھے نے اور رب نے دنیا دے اندر بیت اللہ بنایا. بیت اللہ بنان دا بدلہ کی دیتا آسمان تے بیت المعمور جدے کے دوالے فرشتے سیر کر دینے طواف کر دینے رب نے او عطا کیتا. فرمایا من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ. جڑا بندہ دنیا دے اندر مسجد نو بناندا ہے رب آسمان تے جنت دے اندر او دا مال تعمیر فرماندے نے. رب نے کائنات دے لوگاں نو ایک نشانی دے چھڈی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا دے اندر اللہ دا گھر تعمیر فرمایا ہے. آسمان تے رب نے بٹھایا جنت دے اندر بٹھایا تے بیت المعمور دے نال بٹھا دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میری امت جا کے سلام دے آجے. سلام لے کے میں عرض کر چکا ہوں. فرمایا سی کہ اپنی جنت نو جڑا تسی آباد کرنا ہے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ کے آقا علیہ السلام واپس آ گئے. آ کے ان لوگوں نے سامنے بیان کرنا ہے. سوچ دینے اگر ان میں انج کہنا
تے لوگوں نے کہنا ہے کہ حساب ہویا راتوں رات کس طرح یقین کرن گے کس طرح میں انہوں نے اپنی بات نو کنوے کرا انہوں نے دساں اے پہلے ہی میرا یقین نہیں کرتے پہلے ہی میری سارا باتاں نو جڑا جھٹلا رہے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اولا ایسی نا اولا ابو جہل آ کے آندہ ہے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کوئی نوی گالتے نہیں پھر کرتا پیا کوئی نوی گالتے نہیں کوئی سانو دسنی چاہتا اج طنز کرتے نے مذاق کرتے نے جس طرح دنیا تسی دیکھیا ہے کہ کسی نو کس طرح ہٹ کیتا جاندہ ہے ٹارگٹ کیتا جاندہ ہے ایویں مذاق کیتا جاندہ ہے تے او پیارے پیغمبر اس زمانے دی بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے ہاں میں اج راتوں رات مسجد اقصی بھی دیکھ کے آیا تے 7 آسماناں دی سیر بھی کر کے آیا اللہ اکبر ابو جہل بڑا خوش لے وہی کم بن گیا مسئلہ حل ہو گیا اج قابو آئے اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ راتوں رات ہے سارا مسئلہ حل ہو جائے اے تو ہو ہی نہیں سکتا واقعی نہیں ہو سکتا بندے کٹھے کر لینا سارا ہجوم کٹھا ہو گیا ہجوم کٹھا کر کے پیارے پیغمبر دے کول بیٹھا کے سوالاں دی بوچھاڑ شروع ہو گئی ہے اور نبی علیہ السلام دا جڑا ہے انہوں نے بٹھا کے ابو جہل خود جڑا ہے بازار دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ٹر جاندا ہے آندا ہے کیا من سکنے کوئی بندہ راتوں رات ہے اتنا سفر طے کر کے آ جائے آندے نہیں آندے جیدہ تو کلمہ پڑھیا وہ کہہ رہے نے کہ ہاں اگر انہوں نے کیا ہے آمنا و صدقنا اور مومن دی نشانی ہے رب نے قرآن دے اندر بیان فرمائیے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا و اطعنا مومن دی مثال مومن دی خوبی مومن دی صفت جدوں بھی او دے سامنے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات کیتی جائے او دے اتے دلیلاں منگدا نہیں منگدا ہاں او دا سورس جڑا ہے او دا ذریعہ جڑا صحیح ہونا چاہیے بات کرنے والا بات دسنے والا حدیث جڑی ہے صحیح ہونی چاہیے انہوں بیان کرنے والا سچا بندہ ہونا چاہیے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا و اطعنا جدوں بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی بات آ جائے جدوں سن لوے ان یقولوا سمینا اور اس زبان تو فوراں کی نکل دے اسی سنیا تے اسی اطاعت کر لئیے سیدنا صدیق برند نے ہاں میں یقین کرنا میں تائید کرنا میں تصدیق کرنا اگر او کہہ رہے نہیں تے سچ کہہ رہے نہیں اور ایسے ہی بدلے سیدنا صدیق اکبر نو ہے صدیق اکبر دا لقب ملیا سی آقا علیہ السلام تشریف فرمانے سوال کرنے والے جیسے میں عرض کیتا ہے نا اے مسجد نا میں پکھے ہتھی لوائے نے تقریباً سارے ہو منو ہلے بھی نہیں گنتی یاد کنے پکھے لگے نے رب جان دا منو نہیں یاد اے بلب کتنے لگے نے اے منو نہیں یاد پتا اور آقا علیہ السلام تے انجی گئے سن نا وہ کڑو تھے دروازے گنن گئے سن کھڑکیاں گنن گئے سن یا او دی دوسری چیزاں جیڑیاں لگیاں سن وہ گنن گئے سن وہ تے گئے جا کے 2 نفل پڑھائے تھے تے آسمان دی سیر کرن چلے گئے اللہ اکبر کوئی آندہ ہے ہوتے دروازے کنے نے کھڑکیاں کنیاں نے فلاں چیز کتے ہوئے فلاں چیز کتے ہوئے نبی علیہ السلام بڑے پریشان اللہ اکبر میرے بھائی میرے برادر اج دنیا تے ادو تے شاید سمجھ نہ آندی دنیا تے موبائل نے سارا مسئلہ کر چھٹے ہیں اتھے بیٹھے ہیں دنیا دے اس کونے دے اتے جو ہو رہے ہیں اسی لائیو دیکھ رہے ہیں پہلے ٹی وی دے دیکھنے سا ہوں اتنی وسعت آ گئی جدا جو دل کرتا ہے جیڑا مرضی علاقہ کٹے دے ویکھ لوے آقا علیہ السلام دے سامنے اور سارا منظر میرے پاک پیغمبر دے سامنے اللہ رب العزت لے کے آ جاندے نے
اور نبی علیہ السلام کو جڑا جو سوال کردا ہے اللہ دے نبی او دے سامنے آ جاندی ہے چیز تے او گن گن کے دس دے جا رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ظالم ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو اج جڑا ہرانا چاہ رہے ہیں، لیکن میرے رب دے فیصلے نے تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر تم جہاں کے لوگوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے عیب پہ یوں ہی عیب لگاؤ گے، تب آسمان سے آئے گی، تب آسمان سے آئے گی بس یہ ایک صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں ساریاں چیزاں نو دس دے جا رہے نے، کوئی وہ سوال کردا کوئی وہ سوال کردا، سارے سوالاں دا جواب دے رہے نے، اور آقا علیہ السلام فرماندے نے دے اندر میرا کوئی کمال نہیں، اے دے عرش والے رب دا کمال ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ او پاک او ذات جڑی منو راتوں رات آسمان تے لے گئی، او ذرا بات دے پیچھے لے کے چلا۔ آقا علیہ السلام جدو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے دی تلقین کر رہے ہیں، انہاں لوگاں دے سامنے جدو رب دی توحید دا اعلان کردے نے مشرکین مکہ دے سامنے، تے او پتہ کی مطالبے کردے سن؟ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دے سامنے رب دی توحید دا اعلان کردے، او ظالمان دے اسی انہاں دیر تک ایمان نہیں لے کے آواں گے جنہ دیر تک تسی آسمان تے ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ جاؤ، اور آسمان تے چڑھ کے ساڈے سامنے اللہ دی کتاب لے کر آؤ، اور آسمان تو تسی اللہ رب العزت نو زمین تے لے کے آ جاؤ، فرشتیاں نو لے کے آ جاؤ۔ زمین دے اندر تہاڈا گھر جڑا سونے دا ہونا چاہیے، زمین دے اندر ایسے بغات ہونے چاہیے نے، بغات دے درمیان دے وچوں نہراں چلنیاں چاہیے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ اے طرح طرح دے مطالبے کردے نے، اللہ رب العزت فرماندے نے اے سونیا تسی اعلان کر دو هل كنت الا بشر الرسول، اے پیغمبر انہاں نو کہہ دو میں
اس کم نو نہیں کر سکدا، مینوں تے اللہ نے ایک بشر بنا کے بھیجا تے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا اے میریاں طاقتاں تو بارے کل سبحان ربی، کل سبحان ربی، کل سبحان ربی، میرا رب پاک ہے سارے کم کر سکدا ہے، او رب جڑا ہے ساریاں چیزاں دے قدرت رکھدا ہے، سارے کم کر سکدا ہے، میں نہیں کر سکدا۔ رب فرماندے نے اگر انہاں دے مطالبے آ جاؤ پیغمبر، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو جو رب نے حکم فرمایا ہے پیغمبر تسی کہو رب پاک ہے، رب سبحان ہے، میرا رب سارے کام کر سکتا ہے۔ ہن رب جدو آسمانہ دی سیر کروا رہے نے، آسمانہ تے لے کے جا رہے نے، بیت المقدس دے اندر لے کے جا رہے نے، اوتھے بھی اللہ لفظ سبحان لے کے آئے نے، سبحان الذی اسرا بعبدی، اللہ پاک جڑا اپنے بندے نو راتوں لے گیا مسجد اقصی تک تے ست آسمانہ دی سیر کرائیے۔ رب پاک رب دیاں رب دے قبضے دے اندر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آسمان تے بلا لیا، ساریاں نشانیاں دکھائیاں کس انداز نل، ستے رہن صدیق، او ستے رہن صدیق فاروق ہوری، ستے رہن صدیق۔ راتوں رات کیوں ہے شاعر نے ذکر کیتا ہے؟ کیونکہ میرے پیغمبر جدوں بھی کتے جاندے کتے صدیق اکبر نال ہوندے، کتے سیدنا فاروق اعظم نال ہوندے، جدوں بھی جتے جاندے اتھے میرے پیغمبر دے دو وزیر دو ساتھی نالو نال ہوندے۔ اس سفر دے اندر رب نے جبرائیل نو ساتھی بنا دیتا۔ شاعر اس انداز نو اس چیز نو ذکر کر رہے ہیں، فرمایا ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکت آ جا چپ کر کے، اور ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکت آ جا چپ کر کے، براقت بے کے آج ذرا، تو اقصی نو سجا جا چپ کر کے، اقصی چ کئی ہے نے نشان کئی، اقصی وچ کئی نے نشان کئی، اقصی وچ ہے نے نشان کئی، جو ہے نے تیرے ویکھن لئی، جو ہے نے تیرے ویکھن لئی، اقصی وچ ہے نے نشان کئی، جو ہے نے تیرے ویکھن لئی، اکھاں چک چک دے ویکھ دے سارے نبی، دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے۔ اگو فرماندے نے اتھوں مار بلاک براق اتے، اتھوں مار بلاک براق اتے، لحظے ہفت وچ افلاک اتے، جتھے کوئی بھی نبی آ سکیا نہیں، ان جگہ تے آ جا چپ کر کے، ان جگہ تے آ جا چپ کر کے۔ اگے بڑی پیاری بات سن لو، تو عبد تے میں معبود تیرا، تو عبد اللہ اللہ۔ رب نے اس آیت دے اندر ہی فرمایا نا عبدی ہی، اسے بات نو ذکر کر رہے ہیں، کوئی اتھے میرے پیغمبر نو رب دے نال نہ جا کے ملا دوے۔ فرمایا تو عبد تے میں معبود تیرا، تو ساجد میں مسجود تیرا، تو عبد تے میں معبود تیرا، تو ساجد تے میں مسجود تیرا، میرے سامنے التحیات للہ دے دو کو بول سنا جا چپ کر کے، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ما زاغ البصر وما طغی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔
مینوں اور تانوں اے جڑا معراج دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سبق جڑے مینوں اور تانوں سکھائے نے، اللہ انہاں نوں سکھن دی اور اپنی زندگی دے اندر انہاں نوں لے آن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تسی دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ کلین بیچ چکے نے، اور تسی ڈیزائن بھی دیکھو۔ اور میں ریاض الجنہ دے اندر جدو دیکھیا نا اے کلین پے ہوئے، ایتھے دکان تے گئے نظر آئے، فوراً ایسے ہی ڈیزائن نو پسند کیتا، دوست بھی نال سن۔ ایک احساس ہے مدینے دے نال، ایک ساڈی محبت ہے، او دے نال الفت ہے، انہاں شہراں دے نال ساڈا ایک تعلق ہے۔ اے جدو مسجد دے اندر دیکھتے نے، جڑا دیکھ کے آیا انہوں فوراً وہ منظر یاد آ جاندہ ہے۔ لیکن میں ایک دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ تیرے بندیاں نے جس انداز دے نال خدا جاندہ ہے، جس انداز نال لوگ ہے چندہ دے کے گئے نے، کوئی دکان تے آ رہا ہے، کوئی مسجد دے اندر آ رہا ہے، بڑے خلوص دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال۔ میں اتھے کوئی تولے سامنے بندہ کھڑا نہیں کرتا رہا، کیوں؟ کسے نو مجبور کرنا مقصد نہیں، اعلان کرنا مقصد ہے، جو شامل ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہوئے تو رب کوئی اور پیدا فرما دیں نے۔ لیکن رب جاندہ ہے لوگاں نے اتنے پیار اور خلوص دے نال جتنی کسے نو توفیق ہے، جتنی بھی توفیق ہے انہیں وہ پیسے پہنچائے نے۔ الحمدللہ تو تسی آج انہوں نے اوپر بیٹھے ہو، انشاءاللہ نماز جمعہ تسی جمعہ خطبہ سنے، نماز بھی ادا کرو گے۔ دعا کریے اے اللہ جتنے خلوص دے نال تیرے رات دے اندر پیسے دینے، اے اللہ تو اتنا ہی انہوں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ او دے جنت دے اندر اتنا ہی اللہ تو اللہ محل بنا دے، اے اللہ انہوں دنیا دیاں ساریاں نعمتاں عطا فرما، اے اللہ انہوں ہر قسم دی آزمائش تو پریشانی تو محفوظ فرما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ سب درست کر لو، ساتھ مل جائے، اپنے موبائل فون بند کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآتنا قبل ذلك. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کے گناہ معاف فرما. اے اللہ سب کی قبر منور فرما اور روضۃ من ریاض الجنہ بنا. اے اللہ منور نیکیاں اندر تبدیل فرما. اے اللہ خلاصان و واسطے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ جو دوستہ نے اولاد واسطے دعا دی ہمیں کی تھی، اے اللہ جس بھائی نے بیٹے کی دعا واسطے کیا ہے، اے اللہ اپنی رحمت دے نال اے اللہ بیٹے کی نعمت سرفراز فرما. اے اللہ اس بندے کو اپنی رحمت دے نال بیٹا عطا فرما. اے اللہ جنہ دی اولاد نہیں انہاں نوں اولاد عطا فرما. اے اللہ جنہ دی صرف بیٹیاں نے اللہ نوں بیٹا عطا فرما. اے اللہ تیرے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں، تیرے بندے گناہگار تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت دے نال سب کو اولاد کی نعمت نال مالا مال فرما. اے اللہ جو کاروبار دے کر پریشان نے دوستوں نے دعا واسطے اپیل کر دی ہے کہ نمازیاں نے کہ دعا کی اپیل فرماؤ کہ انسان واسطے دعا کر اللہ سارے کاروبار میں چلا دے. اے اللہ کاروبار کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما. اے اللہ محتاجی کو محفوظ فرما. اے اللہ حق حرام کو محفوظ فرما. اے اللہ اپنی رحمت دے خزانے جو رزق حلال عطا فرما. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.